میلاد مصطفیٰ مذاق نہیں ہونی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ قال اللہ تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وفی مقام آخر قال اللہ تعالی وفي مقام آخر قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ حضرات محترم، آج دی اے بابرکت محفل سید الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دی محفل ہے۔ اس محفل دے اندر آمن والا بندہ خالی ڈھولیاں گھن کے آندے، اگر خلوص دے نال آ کے اس محفل دے اندر بہ وندے تو او خالی ڈھولیاں بھر کے وے۔ یہ ہون تواری طرفوں ایک خلوص ہونا چاہیے ہے کہ اسا خالی ڈھولیاں کیویں بھرنا ہے۔ پہلے تو ایک مسئلہ سماعت کر گئے وضو جڑا ہے نا صحیح ترائے طرح دنال فرض ہوں دے، یہ سمجھو وضو جو ہے ترائے قسم، ایک کے فرض، ایک کے واجب، ایک کے مستحب۔ وضو فرض نماز دے واسطے فرض ہوں دے، وضو فرض نماز، نفل نماز، کوئی بھی سجدہ ہوئے، چاہے سجدہ تلاوت ہوئے، وضو انہا واسطے فرض ہوں دے۔ طواف کعبہ قرآن شریف کو بندہ پڑھے، انہیں متعلق بھی فقہاء کرام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن شریف کو پڑھ دیتا، یعنی کتابی شکل جو قرآن شریف کو پڑھ دے دیکھ کے تا اندے واسطے بھی وضو جڑا ہے تا فرض عین ہے، وہ کو بھی چاہیے ہے کہ وضو کرے۔ تے اے جڑی محفل ہے نا پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت علی محفل ہے، اندھے اندر بھی جڑا بندہ حاضر چھیلے اندہ ہی حق بڑھ دے کہ اوہی بندہ وضو کر کے آگے، کیونکہ یہ محفل عام محفل نہیں بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دی محفل ہے۔ دو آیاتک پڑھن مختصر وقت ہے۔ اللہ نے فرمائے من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، من یطع الرسول جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کریں دے، یقیناً اوہ بندہ اللہ دی ہی اطاعت کریں دے، یا جیڑی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کریں دے اوہ شے رب رحمان دی ہی اطاعت کریں دے۔ اور دیکھو حضور علیہ السلام نے جڑے ویلے سورج عصر دے وقت دے کول چلا گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر پڑھنی ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک بنال اشارہ فرمایا، سورج غروب تھیا ہویا عصر دے مقام دے اٹھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر پڑھنی، سورج بھی حضور علیہ السلام نے اطاعت کرن دے، چاندر کو اشارہ فرمائے نے، چاندر بھی حضور علیہ السلام نے اتباع کرنے ہوئے، اطاعت و فرما بردارے کرنے ہوئے، چاندر دے جڑے تدو ٹکڑے تھی گئے، چاندر بھی حضور علیہ السلام دا آکھا مندے، سورج بھی حضور علیہ السلام دا آکھا مندے۔ دیکھو چاندر بھی تا آکھ سکتا ہی تا سورج ہی آکھ سکتا ہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدن دا ای نظام پڑھے اسا اللہ دے تابع تھائے کھڑے ہیں، اور تسا آئے تسا آکے اپنا حکم پہ فرمے دے دے، اسا دا اللہ دے مطیع بڑھ کے کھڑے ہیں تھے، تسا نہ حکم فرمو اسا اللہ کو نہیں اجازت گھننے نہیں، ایک چاندر کو سورج کو بلکہ ہر شاہ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت دے اندر خود رب رحمان دی اطاعت۔ حضرات محترم، اے آیات کریمہ جو دوجی پڑھی ہے،
یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگو تواڈے کول جڑا ہے تا ایک بہت بڑی دلیل ہے کیڑی طرف رب رحمان دی طرف۔ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اور علامہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول کچھ لوگاں پوچھنا کیتا کیونکہ انہاں دے الفاظ ملدے جلدے ہیں، وقت دی مناسبت دے نال جڑا ہے تا انہاں دوہاں دے اقوال جمع کر کے بیان پیا کرنا۔ تو انہاں بزرگاں دے کول کئی پوچھے اے دسو کہ تساں اپنے رب کو کیویں پہچانے، تساں اپنے رب کو کیویں پہچانے؟ علامہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اور علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اساں اپنے رب کو پہچانا بھی حضور علیہ السلام دی وجہ دے نال ہے۔ وہ کیویں؟ اس طرح دے نال کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اتنا حسین و جمیل بنائے، اتنا حسین و جمیل بنائے کہ جڑے ویلے ایک بندے نے آپ علیہ السلام کو نٹھے تا اندہ دل تھے کہ میں حضور علیہ السلام کو دے دے رہے۔ اور اس طرح دینا بزرگان دین صحابہ کرام علیہم رضوان کا قوال جڑے تو سماعت فرماؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرمینا کہ حضور علیہ السلام دا چہرہ مبارک، توجہ میرے علیہ پاس سارا نہیں، حضور علیہ السلام دا چہرہ مبارک اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، اسا تا ایو چاہدے حاصل کہ اسا آپ علیہ السلام دا چہرہ مبارک ہر وقت دہدے ہی رہے۔ نہ توارا کیویں دیکھتی نہیں کہ حضور علیہ السلام دی ولادت دی محفل ہوئی اسا شور شرابہ کرتے سیو چاہدے ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دی محفل ہوئے تو آدھا حق پر دی اچھی آواز ہے سبحان اللہ آکھی رہے جتنا ثواب ساگو ملے اتنا ثواب کم از کم تو آگو بھی تو مل پوگے تو سبھی برابر شکل سے حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرمینن کے جڑے میں حضور علیہ السلام اگر آپ دھوپ دے میں چاہ کے بہنا ایویں معلوم تھیندہ ہے کہ آپ علیہ السلام دا جڑا نور مبارک ہے تا اس سورج دوتے غالب ہے، حالانکہ روشنی سورج دی ہے، سورج دی روشنی دے اندر آپ علیہ السلام بیٹھن، لیکن صحابی رسول فرمینا کہ حضور علیہ السلام جو سورج دی روشنی دے اندر آکے بیٹھن ساکو ایمی معلوم تھی دائی کہ آپ علیہ السلام دا جڑا نور مبارک ہے اے سورج دوتے غالب ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کہیں لالٹین یا روشنی علیہ آلے دے سامنے من کہ آپ علیہ السلام بہنا تا انہیں معلوم تھی دہائی کہ آپ علیہ السلام دا ایک جڑا نور مبارک ہے وہ آلے دوتے جڑا ہے تا وہ آلے کوئی نور مبارک ہی روشن پیا کر دے تا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے صحابی ہیں آپ فرمیدن کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي کہ آپ دھیاں حسین و جمیل تا میری اکھی نٹھائی کہنے جتنے حضور علیہ السلام حسین و جمیل ہیں اے دھیاں کوئی حسین و جمیل ساری اکھی جڑیں تا انہا کیا نہیں نٹھا آپ نے اگر فرمائے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء آپ جس طرح دنال پیدا تھے کئی ماں نے اے دھیاں جمائے ہی کہنے مزے دی گال کو آگئی کئی کہا کہ نراز چیز ہونا حتیٰ کہ اسے شور کرنے بیٹھے ہوئے تھا اے اعتراض کر سن لو پتہ ہے کیا آسن کوئی جڑا دا محفل میلاد ہوئے انہوں لوگ شور کرنے گال نہیں ٹھا دی کہ محفل میلاد دے وچ جڑا دا عدب دنال پانا چاہتا ہے گال تک کہیں حد تک ٹھیک ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہوئے شور شراب ہوئے اتنا نہیں تھی سکتا لیکن اعتراض جڑا انہوں کو ایسا موقع دینے ہیں ساتھ کو اس طرح کا موقع نہیں دیونا چاہیے
تا ہر بندے دی نگاہ ہوندی ہی عیب والے پاسے اسا کہیں نہ کہیں طرح جڑا تا عیب کٹھو اور جنہ حضور علیہ السلام نے چھوڑا توقع کو چھوڑا نا تے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پتہ کیا فرمانا آپ فرمانا خلقت مبرأ من کل عیب اللہ نے حضور علیہ السلام کو ہر عیب دے کول پاک پیدا فرمایا اچھا بولو تو سبحان اللہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ہر عیب دے کول پاک پیدا فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء جس طرح آپ علیہ السلام چاہتے ہیں تا اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت اندر حاضر تھے آکے آکھن لگے آقا رأیت مشارق الارض و مغاربها آقا میں ہر جگہ دوتے رٹھے زمین دے اندر رٹھے مشرق والے پاسے رٹھے مغرب والے پاسے رٹھے 18,000 عالم دے اندر جبریل علیہ السلام فرمے میں رٹھے آقا جے جے تسا حسین و جمیل ہے وے اللہ نے کہیں کو اے جے حسین و جمیل بڑھائے ہی کیا ہے سب کوئی تھا پتہ نہیں چلتا حقیقت کوئی پتہ نہیں چلتا مرسوط اور کہاں پتہ چل سی وہ کی میں اللہ کبر نصیب فرما دے تھا کبر علماء کو سنتے ہو سو کہ او ان دے اندر وحشت ہی وحشت ہے قبر دے اندر خوف ہے وحشت ہے اور قبر آدھی ہے آنا بیت الدودی میں کیڑے مکوڑے دا گھر ہاں آنا بیت الوحدہ دی میں تنہائی دا گھر ہاں میں کالی قبر ہاں قبر اس طرح دے نال آدھی ہے لیکن پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمائے آپ علیہ السلام نے فرمائے جیڑا میرا امتی ہو سی سچا پکا میرا امتی ہو سی میں محبت کرائدہ ہو سی جڑے ویلے دنیا دے فوت تھی سی قبر دے اندر پہنچے میں نبی بھی قبر دے اندر ہو سی میں نبی بھی قبر دے اندر اٹھ کے پیو چھوڑ گئے سی ماں چھوڑ گئے سی حتیٰ کہ ہر رشتہ دار ان کو چھوڑ کے قبر دے اندر سما کے واپس آوے سر حضور علیہ السلام فرمائے سارے تے کو چھوڑ کے چلے گئے سر لیکن میں نبی تیرے کو لاوے سر ہون مزید ہی جڑی گال ہے تو اچکن ہے میں اگر اپنے الفاظ نال آکتا حق نہ تھی سی بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دے قول دینا آپ فرمینن کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ قبر شریف دندر آگئے ایک مرتبہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی توجہ نہیں کی دے لگ دب سمبر نہیں کہنے تک جیندہ جیندہ عقیدہ ہے حضور علیہ السلام ساری قبر شریف کے اندر آسن قبر قیامت علیمی تک روشن تھی ویسے اوہے بول رہے قبر کرنے تک روشن راسی قیامت تک روشن راسی حضور علیہ السلام آسن کتنی مرتبہ قبر کے اندر ایک مرتبہ اپنی امتی دی قبر کے اندر آمن آپ علیہ السلام قیامت تک او قبر جڑی نور علا نور تھی ویسی او میں اہدہ بیٹھا کہ آئے لوگوں تسا دیکھو تا صحیح جڑا نبی ایک مرتبہ امتی دی قبر دے اندر آمدے او قبر کو نور علا نور کر چھوڑے امتی کو بھی کیا چاہیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے بڑے عاشق ہیں بڑا پیار بڑی محبت کرنے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے تھے حضور علیہ السلام نے فرمائے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو آنے کوئی وڈیاں آرزویں ہیں آپ نے فرمائے جی ہاں آقا آپ علیہ السلام نے فرمائے بیان کرو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے فرمائے آقا چہرہ تواڈا ہوئے نگاہ ابو بکر صدیق کی ہوئے آقا آپ
آپ دے چہرے مبارک کو ہر وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتا رہے ونے تے تکیندا رہے ونے آقا جے آپ دا چہرہ مبارک حسین و جمیل ہے اے جے کہتا چہرہ مبارک حسین و جمیل ہے بھی کہنا حتیٰ کہ تمام صحابہ نے سر دے والا کول گھن کے پاروں تک حضور علیہ السلام نے حسین انداز کے اندر تعریف کر چھوڑی تگال مکمل کرنے کی کوشش کرنا کیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ تو کل پوچھا کہ تمہاری دوجی آرزو کیا ہے آپ نے فرمایا مال سیدنا ابو بکر صدیق دو ہوئے آقا میں اے چاہنا کہ تمہارے قدمین شریفین تو قربان کر چھوڑا تریجی خواہش اے ہے آقا میں اے چاہنا کہ ہر وقت چاہے دن ہے چاہے رات ہے ہر وقت درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا رہے وقت مختصر ہے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک بارگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بین الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے آمین وما علینا الا البلاغ المبین